ناظرین، ہیجان اور جنون کے اس دور میں ایک پاکستان ہی ہے جو چاہتا ہے کہ لگی ہوئی آگ بجھ جائے اور نہ پھیلے۔ پاکستان کی یہ کوششیں کیا رنگ لے آئیں گی؟ کہاں تک یہ کامیاب ہو سکتا ہے پاکستان؟ اور امریکہ کا جو ٹرمپ ہے، جس پہ اس وقت ایک پاگل پن کا دورہ پڑا ہوا ہے، وہ سب کچھ کرتا چلا جائے گا جو وہ کہہ رہا ہے؟ اگر وہ سب کچھ کرے گا تو کیا حالات اور کیا صورتحال بنے گی؟ اور پھر یہ کہ نقصان کس کا ہے اور فائدہ کون اٹھائے گا؟ اور پاکستان کیوں اتنا فکر مند ہے؟ تو ان سب سوالوں کے ساتھ اور ان کے جواب کے ساتھ میاں طاہر۔ دیکھیے، ٹرمپ کی آج آپ نے ایک لمبی چوڑی ایک ہیجانی ایک کیفیت میں کی گئی ایک پریس کانفرنس آپ نے سنی۔ پہلے تو اس نے ایک رام کہانی سنائی جو کہ کہانی نہیں بنی ان سے۔ کہانی یہ ہے کہ جی ہم ایک پائلٹ کو بچانے کے لیے ہم نے ایک آپریشن کیا اور اس میں 177 طیارے استعمال ہوئے، اور پھر ہم جا کے اس پائلٹ کو بچا پائے، اور جب ہم پائلٹ کو بچا کے نکلے تو ہم نے اپنے جہاز تباہ کر دیے۔ اور وہ جہاز جو ہیں وہ کوئی چھوٹے موٹے جہاز نہیں ہیں، اس میں C-130 ہیں، امریکہ کا بہت بڑا کارگو جہاز ہیں، اور یہ ان کی مطلب یہ کہ ایک ملٹری پرائیڈ ہے ان کے ملٹری کا ایک بہت زبردست اس کا ایک شاہکار رہا ہے اور آج بھی ہے۔ اس کو اس نے تباہ کر دیا، ہیلی کاپٹر تباہ کر دیے، ایک پائلٹ کو بچا کے لے آئے، 200 بندے گئے۔ ماننے میں آتا ہے؟ نہیں آتا ہے۔ دراصل یہ ایک ناکام آپریشن تھا، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ ایک ناکام مشن تھا ان کا، جس کو وہ مشن کا نام دے رہا ہے، رائٹلی صحیح کہہ رہا ہے۔ وہ ایک مشن تھا جو ناکام ہوا۔ مشن کیا تھا کہ وہ یہ دیکھیں علاقہ کون سا ہے، اصفہان میں وہ جاتے ہیں اور وہاں 200 بندہ اترتا ہے۔ ظاہر ہے اتنے بندوں کے لیے اتنا بڑا کارگو جہاز ضروری ہے، اور وہ کمانڈوز کے لیے ہمیشہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ وہ جہاز ہے جو کہ فضا میں کھڑا ہو کے اپنے کمانڈوز کے نیچے اتارتا ہے، وہ وہاں سے پیراشوٹ سے چھلانگیں مارتے ہیں اور وہ نیچے اتر کے اپنی کارروائی کرتے ہیں، اور پھر یہ جہاز قریب کہیں جا کے موجود ہوتا ہے اور وہاں سے پھر وہ اس کے اوپر آ کے چڑھ جاتے ہیں۔ یا پھر یہ کہ ان کی واپسی کے لیے ہیلی کاپٹرز اور کوئی اور انتظام ہوتا ہے۔ یہ اتنے سارے لوگ آئے تھے دراصل یورینیم چرانے کے لیے۔ یہی اصل میں اس جنگ کے خاتمے کا اسے طریقہ نظر آیا۔ آج دیکھا آپ نے کہ ٹرمپ جو ہے وہ مختلف باتیں کر رہا ہے، یعنی کہ وہ ڈیڈ لائنز پہ ڈیڈ لائنز دے رہا ہے، دھمکیوں پہ دھمکیاں دے رہا ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ ہر صورت وہ اس سے نکلنا بھی چاہتا ہے اور پھر اپنے آپ کو فاتح بھی بنانا چاہتا ہے۔ اس کی 2 ہی صورتیں تھیں، ایک یہ تھی کہ یا تو وہ یورینیم لے کے چلا جاتا، یا پھر وہ کسی ان کے چھوٹے موٹے جزیرے پہ قبضہ کر لے۔ یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جس کے بعد وہ اپنی فتح کا اعلان کر سکتا تھا۔ دونوں نہیں ہو پا رہی، لیکن آگے چلتے ہیں، یہ دونوں نہیں ہو پا رہی۔ کئی دفعہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ نہیں ہو پائیں گی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایران پہ وہ بہت تباہی لائے گا۔ مطلب اب تک ایران خاصا تباہ ہو چکا، اور کیا اب اس سے آگے اس کو وہ چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا۔ وہ جس کیفیت میں ہے وہ نہیں چھوڑے گا۔ اب آپ اگر غور کریں، امریکہ کیا جاتا ہے؟ ٹرمپ کا جاتا ہے۔ ٹرمپ کو جتنا نقصان پولیٹیکلی ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب مزید ٹرمپ کو نقصان کیا ہی ہونا ہے؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اس کے بعد جو ہونا ہے وہ ابھی وقت کے ساتھ ساتھ اس کو ٹرانسلیٹ ہوگا، سامنے آئے گا۔ امریکہ اتنی دور بیٹھا ہوا ہے، اس نے عراق کو تباہ کر دیا تھا، اس نے افغانستان کو تباہ کر دیا تھا، اس نے لیبیا کو تباہ کر دیا تھا، اس کا کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں گیا۔ وہ ملک آج بھی افراتفری میں ہے، آج بھی وہاں پہ کوئی حکومت نہیں ہے، آج بھی وہاں پہ سب کچھ تباہ ہے۔ تو اسی طرح وہ اس کو بھی تباہ کر دے گا، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسرائیل ہے، اس کا تو بنیادی مقصد یہ ہے، اور وہ اس کیوس سے اور اس کے جو ٹرمپ کی جو پاگل پن ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس سے پہلے ٹرمپ نے اس سے بات کی ہے اور اسے کہا ہے کہ بالکل آپ اس وقت جنگ سے نہ نکلیں، یہ وقت نہیں ہے،
یہ وقت ہے کہ ان کو ہم بالکل تباہ کر دیں. اور اس نے کہا ہے, اس کو مشورہ دیا ہے کہ ہم ان کے جو انرجی کے اور ان کے جو گیس اور اس کے جو تنصیبات ہیں ان کو تباہ کرتے ہیں, اور تیل کے تنصیبات پر ہم حملے کرتے ہیں اور اس کو ہم تباہ کر دیتے ہیں تاکہ یہ کبھی اٹھنے کے قابل نہ رہے. اور اس کے جواب میں ایرانی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عربوں میں کہ ان کے ساتھ ساتھ ہی ہے نا سارے عرب, ایران کے کچھ کلومیٹر, کوئی 100 کلومیٹر, کو 200 کلومیٹر, کو 500 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں. ان کے جو واٹر ڈیسلیشن پلانٹس ہیں, اب دیکھیں آپ کو ایک بات پتہ ہونا چاہیے, یہ جتنے عرب ہیں ان میں پانی نہیں ہے, پانی بہت کم ہے, زیر زمین پانی نہیں ہوتا ان کا. تو یہ پانی جو ہے سمندر کا پانی یا زیر زمین سے بھی جو پانی نکالتے ہیں اس کی یہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, انہیں واٹر ڈیسلیشن پلانٹس کہتے ہیں. یہ اس سے پانی پیتے ہیں. ساحلی علاقے ہیں, ساحلی ملک ہیں زیادہ تر. اب وہ بجلی پہ چلتے ہیں. اس کے جواب میں ایران ان کے بجلی کے جو وہ پلانٹس ہیں ان کو نشانہ بنائے گا, تو 815 تقریباً واٹر ڈیسلیشن جو پلانٹس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, وہ تباہ ہو جائیں گے, اور کئی ہفتوں تک وہاں پانی نہیں مل سکے گا لوگوں کو. یہ ہے تباہی. اور پھر یہی نہیں ہے, ایران مسلسل کویت پہ, ایران مسلسل بحرین پہ, ایران UAE پہ اٹیک کر رہا ہے, ان کی ریفائنریز پہ جواباً اٹیک کر رہا ہے, وہ رکا نہیں ہے. تو تباہی کس کی ہے؟ کر کون رہا ہے؟ ہو کس کی رہی ہے؟ اور بھگتنا کس نے؟ امریکہ نے تو نہیں بھگتنا, اس نے تو کپڑے جھاڑ کے چلے جانا ہے واپس. فائدہ اٹھا جانا ہے اس شیطان اسرائیل نے, جو اس ساری صورتحال میں وہ چاہتا ہے کہ ایران بھی تباہ ہو, عرب بھی تباہ ہو. یہ ہے وہ صورتحال جس نے پاکستان کو فکر مند کیا ہوا ہے. پاکستان اسلامی اٹامک پاور ہے, اس اسلامی ملکوں کی, اسلامی دنیا کی. اسے پتہ ہے کہ اس ساری تباہی کے اس کے بعد کے کیا نتائج ہوں گے. پھر اسرائیل کا راج ہوگا. جس طرح سے آپ کو یاد ہونا چاہیے 1967 میں 1967 کی جو جنگ ہے, عرب اسرائیل جنگ جو ہے, وہ عربوں نے ہاری, اور اس کے بعد عرب جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے نیچے لیٹ گئے اور اسرائیل اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا. اب اگر یہ جنگ جو ہے یہ عرب اور ایران ہار جاتے ہیں, ہارنے کا مطلب یہ ہے کہ تباہی ہو جاتی ہے. آپ اس کے نتیجے میں ٹھیک ہے اسرائیل کا نقصان ہو جائے گا جتنا ہوگا, لیکن وہ اس نقصان کے نتیجے میں کیا اس کی جو ظالمانہ کارروائیاں وہ رک رہی ہیں؟ وہ نہیں رک رہی ہیں. وہ ایران پہ بھی اسی وقت حملے کر رہا ہے, وہ لبنان پہ بھی اسی وقت حملے کر رہا ہے, وہ غزہ پہ بھی اسی وقت حملے کر رہا ہے. تو نتیجہ تباہی ہے. پھر سپرمیسی ہے کس کی؟ اسرائیل کی. امریکہ تو پھر پیچھے جا کے بیٹھ جائے گا. اس کو تو شاید اس خطے کے تیل کی بھی ضرورت نہیں ہے, پیسوں کی ضرورت ہے, وہ نکالتا رہے گا. ان کی تباہی سے پھر فائدہ اٹھائے گا, وہاں سے آگے پھر تیل اٹھائے گا. آج اس نے 3 دفعہ لفظ بولا ہے, آئل آئل آئل, کہتا ہے میں تیل لینا چاہتا ہوں یہاں سے. وہ تو درندہ ہے, بھوکا ہے, وہ تو یہاں سے چیزیں اٹھانا چاہتا ہے. اس صورتحال میں پاکستان جو ہے وہ بہت فکر مند ہے. اس لیے پاکستان کے فیلڈ مارشل رات پوری انہوں نے گفتگو کی ہے امریکہ اور ایران اور ان سب کے ساتھ. یہ اس میں ٹھیک ہے کہ پاکستان جو ہے کوئی گارنٹی کسی کی نہیں دے سکتا, لیکن پاکستان رابطہ کاری کرا سکتا ہے. جنگ اور اس جنگ کو پھیلنے, اس آگ کو پھیلنے سے روک ضرور سکتا ہے, روکنے کی کوشش ضرور کر سکتا ہے. تو اس کے لیے وہ کوشاں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اب روس اور جو چین ہے وہ بھی پاکستان کی تعریف پہ بھی مجبور ہوئے ہیں, اور پاکستان ان کو لے آیا ہے میدان میں کہ اب آپ عملاً آئیں تاکہ آپ لوگوں کے آنے سے یہ معاملہ حل ہوگا. ورنہ دیکھیں پھر ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرے کی باری ہے. ایران کے بعد ترکی اور ترکی کے بعد پاکستان. یہ حالات ہیں. ان حالات میں پاکستان کی کوششیں کتنی رنگ لاتی ہیں, کتنا وہ کامیاب ہوتا ہے, یہ وقت بتائے گا, لیکن ہمیں دعا گو ہونا چاہیے. اجازت دیجیے.